الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو کل کائنات کا پالنہار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں آپ کی آل اطہار پر، آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر، اور اللہ تعالیٰ کی لا تعداد انگنت رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین گرامی، ناظرین کرام، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا مہمان، نعمت رمضان، یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا روزانہ کی بنیاد پر، اور ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہیں آپ جو استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، بہاریں بھی لوٹ رہے ہیں، نماز تراویح بھی اس کے فیض و برکات بھی حاصل کر رہے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ عبادات اور رمضان کریم کے اذکار اور اس کے فضائل اور مسائل بھی سیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ایک ایک لمحہ آپ کا قبول و منظور فرمائے۔ آج رمضان المبارک کے چھٹے دن کا یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، چھٹے روزے کا عمل۔ چھٹے روزے کا عمل، اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال آیا ہے، وہ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے میں جب ہوں تو ہم ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں؟ تو ٹوتھ پیسٹ اور مسواک کا چونکہ مطلب تو ایک ہی ہے کہ دانتوں کو صاف کیا جائے، منہ کو صاف کیا جائے، نہیں بھئی، اس میں ایک فرق ہے، بنیادی فرق ہے۔ جو مسواک کرنا ہے وہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، لیکن ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ کا جو ذائقہ ہے وہ حلق کے نیچے اتر جاتا ہے اور منہ کے اندر بھی فیل ہوتا ہے، لہٰذا وہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ کرنے سے آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ مسواک کریں، وہ سنت ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال اور پوچھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں؟ جی ہاں، انجیکشن، ڈرپ یا کوئی اور چیز جو غذا یا دوا میں شامل ہو اور دماغ یا معدے تک اثر انداز ہو، اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر شدید بیمار ہے تو اسے ویسے ہی روزہ نہ رکھنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض کو رخصت عطا فرمائی ہے، بلکہ حکم ہے وہ لازمی طور پر روزے سے روزہ نہ رکھے، اور جس ایسی حالت، ایسی بیماری جس میں بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو، بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو، بھوک نہیں، بھوک تو لگتی ہے، کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے، اور روزے کی حالت میں بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے تگڑے بندے ہٹے کٹے جو ہوتے ہیں وہ بھی روزے کی حالت میں جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو مرجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن معالج اور ڈاکٹر جس کو کہے کہ یہ بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے اور یہ بیماری موت تک لے جائے گی، تو ایسی بیماری ہو جیسے کہ بندہ صاحب فراش ہے اور بستر مرگ پہ پڑا ہے، اس کی بیماری کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو ایسے کے لیے رخصت ہے۔ آج جس کو بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے تو بعض ہمارے جدید ڈاکٹرز حضرات ایسے بعض میں کہہ رہا ہوں، سارے نہیں کہہ رہا، وہ ایسے لوگوں کو رخصت دے دیتے ہیں
کہ آپ کے بلڈ پریشر کے بڑھنے کا کم ہونے کا خدشہ ہے یا شوگر کے کم ہونے بڑھنے کا خدشہ ہے. یہ شوگر اور بلڈ پریشر جو ہے یہ کوئی مستقل بیماری نہیں ہے، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے. اور اگر ہم چاہیں تو اپنے لائف سٹائل کو، ہماری غفلت اور سستی کے نتیجے میں شوگر اور بلڈ پریشر ہمارے اوپر ہیوی رہتے ہیں. اگر ہم اپنی سستی کو چھوڑ دیں اور غفلت کو چھوڑ دیں تو بلڈ پریشر سے اور شوگر سے ہمیں نجات بھی مل سکتی ہے، ریلیف بھی مل سکتا ہے. تو یاد رکھیں، ایسی بیماری جس کی شدت سے جان جانے کا خوف ہو تو پھر روزہ رکھنے کی رخصت ہے، روزہ نہ رکھا جائے. تو وہ اگر صحت کے دنوں میں روزہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے تو روزے کی قضا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کا فدیہ بھی ادا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرما دے گا، کرم فرما دے گا. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کریں، اور اسی طرح آپ روزے کی حالت میں جو بتایا گیا ہے کہ انجیکشن، تو جب انجیکشن کا آپ کو پتا ہے کہ بیماری اس حد تک بڑی ہوئی ہے تو آپ کو روزہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی ہے جیسے مسافر کو ہے. لیکن آج کل تو وہ سفر بھی نہیں رہا کہ پیدل چل کے جانا ہے میلوں میل. آج کل تو میلوں میل کا جو سفر ہے وہ گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، گھنٹوں میں. یعنی یہاں سے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے تو 4 سے 4.5 گھنٹے لگتے ہیں موٹر وے پہ جائیں تو سفر کتنا آسان ہو گیا ہے. لہٰذا اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو وہ رکھے، اور نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے جبر سختی نہیں ہے. اور ایک سوال آیا ہے کہ کیا قے آنے سے، ومٹنگ ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ کم ہو یا زیادہ. لیکن اگر خود اپنے فعل اور کوشش سے ارادتاً قصداً قے کی جائے اور منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا. بہرحال اس میں علماء کا جو ہے وہ اختلاف ہے کہ قے آنے سے، کیونکہ قے باہر آئی ہے، اندر کوئی چیز نہیں گئی، اور اگر اس میں سے کوئی ایک، جس طرح زکام کو لوگ کھینچ لیتے ہیں یا پانی کو اپنے حلق سے نیچے اتار لیتے ہیں، تو اس طرح اگر حلق سے نیچے اتار لیا اس کو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر باہر نکلی ہے، جیسے خون، بلڈ نکلا ہے باہر، جسم کے کسی حصے سے باہر نکلا ہے، خون بہہ گیا ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح ومٹنگ ہوئی ہے تو وہ منہ بھر کے ہوئی ہے یا تھوڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا کچھ قطرہ یا کچھ حصہ واپس حلق کے نیچے نہیں گیا تو وہ روزہ نہیں ٹوٹا. اور ومٹنگ آنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، تھوڑی آئے یا زیادہ ہے. لیکن قصداً جان بوجھ کر منہ کے اندر ایسے جس طرح کی انگلی مار کر جان بوجھ کر قے کی جا رہی ہے تو پھر اس طرح سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جس شخص کو حالت روزہ میں از خود قے آ جائے اس پر قضا نہیں، اور اگر جان بوجھ کر قے کی تو وہ اس روزے کی قضا کرے گا. یہ حدیث مبارکہ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے سنا. اور یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے. اور حدیث مبارکہ ہے من زرعت القی فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی. اللہ اکبر. جس شخص کو حالت روزہ میں خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں، اور جان بوجھ کر قے کی تو وہ قضا کرے، روزے کی قضا کرے. دانتوں سے خون نکلنے کی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دانتوں سے خون نکل کر حلق میں داخل ہو جائے یا خود اسے نگل لیا جائے، ایسی صورت میں خون اگر تھوک پر غالب ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس صورت میں صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں. اور اگر تھوک خون پر غالب ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی ہلکا سا اس کے اندر خون کی آمیزش ہے، کلر کی آمیزش ہے، اور تھوک زیادہ غالب ہے، سفید پانی زیادہ غالب ہے تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. محترم سامعین کرام، جس طرح میں نے ابتدائی سوال کے بارے میں بتایا تھا کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ،
سنت مسواک تو سنت ہے اور بلکہ جائز ہے اور سنت بھی ہے، سنت کا ثواب بھی ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے چونکہ اور بھی سوال ہے، تو اس سے دانت صاف تو ہوتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ وہ حلق سے نیچے اترنے کا احتمال موجود رہتا ہے، اسی لیے اس سے پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو آج رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے بعد از نماز فجر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، اسے 21 ٹائمز پڑھنا ہے، یعنی 26 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور اسے 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس آیت مبارکہ کو 21 ٹائمز 21 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کو آپ نے وہاں پڑھنا ہے۔ زبانی یاد ہے تو زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کے اوپر دیکھ کر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں جب آپ 21 ٹائمز پڑھیں گے اللہ رب العزت کے کرم سے یہ آیت مبارکہ آپ کو حفظ ہو جائے گی، اور قرآن پاک کی ایک آیت کو حفظ کر لینا 1000 نفل پڑھنے سے بھی زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر بعد از نماز ظہر 21 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر اور غربت سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے پروردگار عالم کے سامنے، یا اللہ کفر اور غربت سے، غربت کفر تک لے جاتی ہے، کفر اور غربت سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ جس کو اللہ غربت سے پناہ عطا فرما دے، کفر سے پناہ عطا فرما دے، وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے، دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ اللہ کفر سے بھی بچا لے گا، غربت سے بھی بچا لے گا، اور رب کی پناہ میں جب بندہ آ گیا، عذاب قبر سے اللہ نے بچا لیا، تو پھر آپ بتائیے کہ اس پر رب کی رحمتیں کس طرح برسیں گی۔ پہلے مہینہ ہی رحمتوں کا ہے، لوٹ سیل میلہ لگا ہوا ہے، اور اس لوٹ سیل میلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہے، میرے بندو مانگ لو جتنا مرضی مانگ لو، جو چاہتے ہو مانگ لو، تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، پھر بعد نماز عصر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی کا کڑا لگانا ہے، 7 مرتبہ آیت الکرسی کا کڑا لگانا ہے اپنے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اپنے ہاتھوں پر پھونک لگانی ہے، اور پورے بدن پر ہاتھ پھیر لینے ہیں، اور گھر کے اندر اگر موجود ہے تو پورے گھر میں چاروں اطراف میں پھونک لگا دیں، سارے گھر والوں کی نیت کر کے اور گھر کی نیت کر کے۔ اگر آپ اپنے آفس میں ہیں تو آفس میں پھونک لگا دیں، اگر آپ اپنی فیکٹری میں ہیں فیکٹری میں پھونک لگا دیں، کارخانے میں ہیں کارخانے میں پھونک لگا دیں، سفر میں ہیں گاڑی میں ہیں گاڑی میں پھونک لگا دیں، یعنی جس طرف توجہ کر کے تصور میں آپ پھونک لگائیں گے انشاءاللہ وہ ساری چیزیں رب کے حصار میں آ جائیں گی، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گی۔ اسی طرح پھر آپ نے بعد از نماز مغرب آپ نے یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 11 مرتبہ۔ بعد از نماز مغرب بعد از افطاری 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح کے بعد
آپ نے 21 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ پڑھنی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے روضہ مبارک پر ماہ رمضان کریم ہے. میں دعا کرتا ہوں جو بھی میری اس دعا پر آمین کہے اللہ تبارک و تعالی مدینہ پاک کی ان کو حاضری نصیب فرمائے, بیت اللہ شریف کا طواف اسی سال اسی مہینے نصیب فرمائے, اللہ ان کے مقدر کھول دے, قسمت کا ستارہ اللہ عروج پر پہنچا دے اور ان کے لیے سامان ہو جائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری کا. تو آپ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے لیے حاضر ہوں گے, باب السلام کی طرف سے داخل ہوں, تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر آپ کی جالیوں کے اوپر ایک مرتبہ نہیں بار بار یہ دعائے مبارکہ لکھی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ ریاض الجنت کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر آپ کے چہرہ مبارک کے سامنے جو جالیاں ہیں مواجہ شریف کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. 100 مرتبہ اگر کوئی 3 دن تک لگاتار اس کو پڑھتا رہے ہر نماز کے بعد, انشاءاللہ تعالی امید واسق ہے کہ رب تعالیٰ اس کے اوپر جتنا بھی قرض ہوگا وہ قرض میں بے شک ڈوبا ہوا ہو, پہاڑ کے برابر اس کے اوپر قرض ہو, اللہ رب العزت اس کو اس قرض سے نجات عطا فرما دے گا. یہ چھٹے رمضان المبارک کا خاص الخاص عمل تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. رمضان کریم کا جو کوئی روزہ رکھتا ہے اس کے لیے جب سحری کے لیے اٹھتا ہے نا تو اپنا جوتا سیدھا کرتا ہے نا, بستر سے اٹھتا ہے تو وہ بستر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے. روزے دار سحری کے لیے تیاری کے لیے اٹھتا ہے, جوتا پہنتا ہے, وہ جوتا اس کے لیے دعا کرتا ہے. لباس اپنا ٹھیک کرتا ہے, لباس پہنتا ہے, لباس اس کے لیے دعا کرتا ہے. وضو کے لیے جاتا ہے تو وضو کے لیے جو برتن جو ٹوٹی استعمال کرتا ہے وہ وضو خانے کا پانی تک اس کے لیے دعا کرتا ہے. اور جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے سحری کا تو سحری کا ایک ایک نوالا اس کے لیے دعا کرتا ہے. اور پھر جب وہ سحری کھا کے فارغ ہوتا ہے نماز کے لیے چلتا ہے, اس کا ایک ایک قدم اس کے لیے دعا کرتا ہے. جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مسجد اس کے لیے دعا کرتی ہے. جب وہ تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے نیت باندھتا ہے اور قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے تو اس کے لیے بیت اللہ شریف دعا کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ بندہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جب وہ گھر آ کے سوتا ہے, وہ سو رہا ہوتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہوتی ہے, یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. کتنی خوبصورتی ہے رمضان المبارک کی ان بہاروں میں. یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. ایک ایک عمل کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 70 گنا بڑھا دیتا ہے, بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 700 گنا تک اللہ تعالی رمضان کریم میں ہر نیک عمل کا اجر بڑھا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے ہمیں پنپنے کی, بڑھنے کی اور تعمیر و ترقی کے اللہ توفیق عطا فرمائے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی کی نیت سے, خیر کی نیت سے, بھلے کی نیت سے, آسانی کی نیت سے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں سے سبسکرائب کرواتے رہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں تاکہ کربلا ہو بلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا.